لیکن تم نے اندازہ کیسے لگا لیا کہ جب تک سردار کنٹیلا ہوش میں نہیں آئے گا وہ اپنے اصل روپ میں نہیں جا سکتا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ سردار کنٹیلا کے بے ہوش جسم کو نامعلوم جن اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ اگر وہ بے ہوشی کے باوجود اپنے اصل روپ میں جا سکتا تو اسے لے جانے والے جن اسے انسانی روپ میں اٹھا کر نہ لے کر جاتے، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ ہاں، ویری گڈ۔ میرے ذہن کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، لیکن جوانا کی بات بھی سچ ہے، یہ شخص ہوش میں آتے ہی اپنی شیطانی طاقتوں کو بلا لے گا، پھر کیا کیا جائے؟ عمران نے کہا، باس اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں، آپ اس کے منہ پر سیاہ تسمہ باندھ دیں، پھر یہ شیطانی طاقتوں کو نہیں بلا سکے گا اور باتیں بھی کرتا رہے گا۔ جوزف نے کہا، منہ پر سیاہ تسمہ، تمہارا مطلب ہے کہ اس کے دونوں ہونٹوں کے درمیان؟ عمران نے کہا، ہاں۔ جوزف نے کہا تو عمران کو بھی یاد آ گیا کہ ایک بار پہلے بھی بلیک پاور والے مشن میں جوزف نے اسی طرح ایک شیطانی طاقت کو بے بس کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی کرو، عمران نے کہا تو جوزف نے جھک کر اپنے فل بوٹ کا تسمہ کھولا اور پھر اس نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے کسیارا کے منہ پر تسمہ باندھ دیا۔ اب اسے زنجیروں میں جکڑ دو، عمران نے کہا تو جوزف اور جوانا نے مل کر اسے زنجیروں سے اسی انداز میں جکڑ دیا جیسے وہ پہلے خود جکڑے ہوئے تھے۔ اب اسے ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے ہاتھ میں موجود اینٹی گیس کی شیشی جوانا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو جوانا نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور پھر اس کا دہانہ کسیارا کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اس نے اسے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے شیشی لے کر اپنی جیب میں ڈالی۔ اسی لمحے کسیارا کو ہوش آنا شروع ہو گیا اور پھر اس نے عجیب سے انداز میں کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ یہ کیا مطلب؟ کسیارا کے منہ سے عجیب سے انداز میں الفاظ نکلے کیونکہ اس کے ہونٹوں کے درمیان سیاہ تسمہ بندھا ہوا تھا، اسی لیے وہ پوری طرح بول نہیں پا رہا تھا۔ اب بتاؤ کسیارا، تمہیں کیا سزا دی جائے؟ عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا تو کسیارا کے بندھے ہوئے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ یہ کیا ہے؟ او میں بندھا ہوا ہوں، مگر کسیارا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خاموش ہو کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا، لیکن چند لمحوں بعد اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ میری طاقتیں؟ یہ میں، کسیارا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اب نہ کوئی منتر تم پڑھ سکتے ہو اور نہ ہی اپنی کسی شیطانی طاقت کو بلا سکتے ہو۔ کسیارا، میں نے تمہارے منہ پر سیاہ تسمہ باندھ دیا ہے، اب تم مکمل طور پر بے بس ہو چکے ہو۔ عمران نے جواب دیا، او مگر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ یہ مجھے کیا ہوا تھا؟ تم کیسے رہا ہو گئے؟ وہ سردار کنٹیلا، اس کا کیا ہوا؟ کسیارا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب اس کے الفاظ قدرے واضح طور پر سمجھ میں آنے لگ گئے تھے کیونکہ تسمہ کسی حد تک خود بخود ایڈجسٹ ہو گیا تھا اور عمران کو معلوم تھا کہ آہستہ آہستہ وہ مکمل طور پر ایڈجسٹ ہو جائے گا اور پھر وہ اسی طرح بول سکے گا جیسے کسی بغیر تسمے کے بولتا ہے۔ میں نے یہاں فوری طور پر بے ہوش کر دینے والی گیس پھیلا دی تھی جس کی وجہ سے تم بھی بے ہوش ہو گئے اور سردار کنٹیلا بھی، لیکن ہم نے سانس روک لیے تھے اسی لیے ہم بے ہوش نہ ہوئے۔ زنجیریں میں کھول چکا تھا، اسی لیے میں نے اپنے ساتھیوں کو بھی آزادی دلا دی۔ اس دوران سردار کنٹیلا کے ساتھی جن یہاں آئے اور سردار کنٹیلا کو اسی بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کر لے گئے۔ عمران نے جواب دیا، انہوں نے تمہیں کچھ کیوں نہیں کہا؟ کسیارا نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ مجھے کیسے کچھ کہہ سکتے تھے؟ وہ تو یہاں اصل روپ میں آئے تھے، اسی لیے مجھے صرف سردار کنٹیلا کا جسم نظر آ رہا تھا، وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمران نے جواب دیا، تو تم اب کیا چاہتے ہو؟ بہرحال تمہاری موت تو آئے گی ہی صحیح، سردار کنٹیلا کا پورا قبیلہ یہاں موجود ہے، وہ جب چاہے تمہیں ہلاک کرا دے گا۔ کسیارا نے کہا، تمہارا اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ کسیارا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم تو انسان ہو اور میرے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود ہے، میں صرف ٹریگر دباؤں گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مشین پسٹل اس کی طرف کر دیا۔ او تو یہ بات ہے، یہ لوہا یقیناً تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اسی لیے کنٹیلا قبیلے کے جنہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا ہوگا، کاش میں اسے پہلے ہی تمہاری جیب سے نکال لیتا۔ کسیارا نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا، لوہا تو اس وقت بھی میری جیب میں تھا جب سردار کنٹیلا مجھے کوڑے مارنے جا رہا تھا۔ عمران نے کہا، اس وقت یہ تمہاری جیب میں تھا، ہاتھ میں نہیں تھا۔ کسیارا نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ یہ بات اس کے لیے واقعی نئی تھی کہ اگر آدمی کے ہاتھ میں لوہے کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو تو جنات اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ حالانکہ یہ بات نہ ہی اسے سردار اختاش نے بتائی تھی اور نہ ہی بابا محمد حکیم بخش نے، جبکہ عمران کے خیال کے مطابق یہ واقعی انتہائی فائدہ مند بات تھی، لیکن اب اسے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ رہا تھا جب وہ اپنی اماں بی کے ساتھ ان کے کسی ملازم کے کسی عزیز کی شادی میں ان کے گاؤں گئے ہوئے تھے اور وہاں عمران نے دیکھا تھا کہ دولہے کے ہاتھ میں لوہے کی چھڑی پکڑی ہوئی تھی۔ عمران کے ذہن بچپن سے ہی پرتجسس تھا، اسی لیے اس نے پوچھ لیا تو وہاں موجود ایک دیہاتی بزرگ نے اسے بتایا تھا کہ دولہے کو جنات سے خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے دولہا ہاتھ میں چھڑی رکھتا ہے تاکہ جنات اس کے قریب نہ آ سکیں۔ یہ بات چونکہ اس وقت
عمران کے پلے نہیں پڑی تھی، اسی لیے وہ اسے بھول گیا تھا، لیکن اب اسے کسیارہ کی بات سن کر یہ بات یاد آ گئی تھی۔ جوزف، تمہاری جیب میں بھی مشین پسٹل موجود ہے، وہ جیب سے نکال کر ہاتھ میں لے لو، اور یہاں کسی کمرے میں ہمارا تھیلا موجود ہوگا، وہ اٹھا کر لاؤ۔ میں اس پہ 2 مشین پسٹل بھی ہیں، وہ نکال کر جوانا اور ٹائیگر کو دے دو تاکہ ہم سب جنات کی کارروائی سے بچ سکیں، عمران نے کہا۔ تو جوزف نے جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے دوسرے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا تھیلا موجود تھا۔ اس نے تھیلے میں سے 2 مشین پسٹل نکال کر ایک ٹائیگر کو اور دوسرا جوانا کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہیں جیب میں نہ ڈالنا، ہاتھ میں ہی پکڑے رکھنا، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اب جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے اب ہم اطمینان سے یہاں سے واپس جا سکتے ہیں، اس لیے اب اس کسیارہ کو زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں رہی، کیوں نہ اسے گولی مار دی جائے۔ عمران نے جان بوجھ کر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں نہیں، مجھے مت مارو، میں مرنا نہیں چاہتا، تم جو چاہے کرو، مجھے مت مارو، کسیارہ نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر بات ختم کر کے اس کی نظریں یکلہت عمران کے عقب کی طرف جم سی گئیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کو دیکھ رہا ہو۔ عمران نے تیزی سے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سنو سنو، سردار کنٹیلا کا نائب کاچو یہاں آیا ہے، وہ انسانی روپ میں نہیں ہے، اس لیے وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن میری نگاہیں اس کا مخصوص حلقہ دیکھ رہی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ سردار کنٹیلا اپنے اصلی روپ میں نہیں آ رہا اور نہ ہی اسے ہوش آ رہا ہے، حالانکہ جنات حکیموں نے اسے ہوش میں لانے کی بے حد کوششیں کی ہیں۔ وہ یہاں اسی لیے آیا ہے تاکہ میں تم سے اسے ہوش میں لے آنے کی بات کروں۔ سنو، میں سردار کنٹیلا کی طرف سے حلف دیتا ہوں کہ وہ اخنوخ قبیلے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، کسیارہ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ جب تک ہم نہ چاہیں وہ ہوش میں آ ہی نہیں سکتا، وہ اب قیامت تک اسی طرح بے ہوش ہی رہے گا، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ جب تک وہ ہوش میں نہیں آئے گا وہ اپنے اصل روپ میں بھی نہیں آ سکتا، لیکن اگر ہم چاہیں تو اسے چند لمحوں میں ہوش میں لا سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہوش میں آ کر دوبارہ اپنے اصل روپ میں چلا جائے گا، اور وہ شیطان کا پیروکار ہے، اس لیے مجھے تمہارے یا اس کے کسی حلف پر اعتماد نہیں ہے، اور یہ بات بھی مجھے معلوم ہے کہ جب تک سردار کنٹیلا فنا نہیں ہو جاتا وہی اس قبیلے کا سردار رہے گا، اور جب تک سردار کنٹیلا زندہ ہے تب تک قبیلے کا کوئی اور جن اس کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ بات ہمارے فائدے میں ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، شیطان جب چاہے اسے ہوش میں لائے بغیر اصل روپ میں لا سکتا ہے۔ سنو، میں تمہیں ہر قسم کا حلف دے سکتا ہوں، تم اسے ہوش میں لے کر آؤ، کسیارہ نے کہا۔ ایک صورت میں یہ سودا ہو سکتا ہے کہ ہم سردار کنٹیلا کو اسی حالت میں ساتھ لے جائیں، جب ہم کنٹیلا قبیلے کی حدود سے باہر نکل جائیں گے تو پھر ہم اسے ہوش میں لے کر آئیں گے، عمران نے کہا۔ نائب کاجو کہہ رہا ہے کہ انہیں یہ شرط منظور ہے، کسیارہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے یہاں منگواؤ اور ہمارے ساتھ اسے اٹھا کر لے چلو، عمران نے کہا۔ باس، یہ آپ کر رہے ہیں وہ تو، ٹائیگر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ تم خاموش رہو، عمران نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ تو ٹائیگر فکرہ مکمل کیے بغیر ہی خاموش ہو گیا۔ نائب کاجو کہہ رہا ہے کہ وہ سردار کنٹیلا کو قبیلے کی حدود والے ستون کے باہر پہنچا دیتے ہیں، تم وہاں پہنچ جاؤ، کسیارہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، لیکن کسیارہ تم ہمارے ساتھ جاؤ گے، اور یہ سن لو کہ اگر کنٹیلا قبیلے کے کسی جن نے ہمارے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کی تو پھر نہ تم زندہ رہو گی اور نہ ہی کبھی سردار کنٹیلا ہوش میں آ سکے گا، عمران نے کہا۔ کوئی شرارت نہیں ہوگی، کسیارہ نے کہا۔ جوزف، تھیلے میں سے کلپ ہتھ کڑی نکال کر کسیارہ کے دونوں ہاتھ عقب میں کر کے باندھ دو، پھر اسے کھول دینا، اور ٹائیگر، تم تھیلے میں سے وائرلیس چارجر بم نکال کر جاتے وقت اس کمرے کے کونے میں رکھ دینا اور اسے آن کر دینا، عمران نے پاکستانی زبان میں کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا، جبکہ جوزف عمران کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران، کسیارہ اور اپنے ساتھیوں سمیت اس مابعد سے باہر آ گیا، جبکہ ٹائیگر تھیلے سمیت پیچھے تھا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ بھی باہر آ گیا۔ اب تم ہماری رہنمائی کرو گے، عمران نے کسیارہ سے کہا۔ تو کسیارہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ کسیارہ کی رہنمائی میں چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، البتہ مشین پسٹل سب نے بدستور ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ کہاں تک کنٹیلا قبیلے کی حدود ہے، عمران نے کسیارہ سے پوچھا۔ یہاں سے قریب ہی ہے، وہاں ایک ستون موجود ہے، کسیارہ نے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ السلام علیکم، سردار افتاش نے جو انسانی روپ میں تھا بابا محمد بخش کی دکان میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ بابا محمد بخش نے سر اٹھاتے ہوئے سردار افتاش کی طرف دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑا۔ او تم، اور یہاں؟ بابا محمد بخش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے آپ سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی ہے بابا جی، آپ مجھے فوری وقت دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، سردار افتاش نے کہا۔ تو بابا محمد بخش اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے معذرت کی، اور پھر وہ سردار افتاش کو لے کر علیحدہ کمرے میں آ گئے۔ کیا ہوا ہے کہ تمہیں خود اس روپ میں یہاں آنا پڑا ہے؟ بابا محمد بخش نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سید چراغ شاہ صاحب عمرے پر گئے ہوئے ہیں، میں ایک بار عمران صاحب کے کہنے پر ان کے پاس گیا تھا، انہوں نے بات چیت کی تھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے منع کر دیا تھا کہ اب میں وہاں نہ آؤں، اسی لیے اب میں نہ وہاں جا سکتا ہوں اور نہ
ان سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے معلوم ہے کہ جنات کے معاملات سے آپ بہرحال واقف ہیں، اور عمران صاحب نے بھی کئی بار آپ کا ذکر کیا ہے، وہ آپ سے مل بھی چکے ہیں، اسی لیے میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں۔ سردار اشتاش نے کہا، ہاں وہ نوجوان میرے پاس آیا تھا، لیکن کیا ہوا ہے؟ بابا محمد بخش نے کہا، شیطان کے پیروکار قبیلے کنٹیلا کے سردار کنٹیلا کو فنا کرنے کا کام سید چراغ شاہ صاحب نے عمران کے ذمہ لگایا ہوا ہے، لیکن عمران صاحب اس کام میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی شیطانی قوت کے حامل شخص الکیس کو ہلاک کر دیا ہے، لیکن سردار کنٹیلا کا کچھ نہیں بگڑا۔ شیطان نے الکیس کے بعد یہ کام ایک اور شیطانی طاقت کسیارا کے ذمہ لگایا۔ کسیارا نے عمران کے 2 ساتھیوں کو اغوا کر کے کنٹیلا قبیلے کی حدود میں واقع شیطانی معبد میں قید کر دیا۔ عمران صاحب اپنے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں گئے، لیکن ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ عمران صاحب وہاں بے بس ہو گئے ہیں، اور اب سردار کنٹیلا انہیں عبرتناک موت مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سردار اشتاش نے کہا، او یہ تو واقعی بری خبر ہے، لیکن اس سلسلے میں تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بابا محمد بخش نے کہا، کیا آپ کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ سردار اشتاش نے کہا، کیسی مدد اور کس طرح؟ بابا محمد بخش نے چونک کر پوچھا، جس قسم کی بھی آپ کر سکیں۔ میرا مقصد ہے کہ عمران صاحب کو اس معبد اور سردار کنٹیلا کے قبیلے کی حدود سے کسی طرح باہر نکال لیا جائے۔ سردار اشتاش نے کہا، تم احتاش قبیلے کے سردار ہو اور پھر احنوف قبیلے کے سرپنچ بھی، اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ بابا محمد بخش نے کہا، ہم شیطان قبیلے کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ کے پاس تو روحانی طاقتیں ہیں، آپ روحانی طاقتوں کی مدد سے کچھ کریں۔ سردار اشتاش نے کہا، نہیں، میرے پاس ایسی طاقتیں نہیں ہیں، البتہ میں روحانی طور پر سید چراغ شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتا ہوں، وہ میرے مرشد بھی ہیں۔ بابا محمد بخش نے کہا، او اگر ایسا ہے تو ضرور رابطہ کریں اور ان کی خدمت میں یہ حالات عرض کر دیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اسے بچا لیں گے۔ سردار اشتاش نے کہا، ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں ابھی اپنے خاص کمرے میں جا کر مرشد سے روحانی رابطہ کر کے واپس آتا ہوں۔ بابا محمد بخش نے کہا، اور اٹھ کر کمرے کے ایک اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ سردار اشتاش کرسی پر خاموش بیٹھا رہا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد بابا محمد بخش واپس آئے تو سردار اشتاش نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ سردار اشتاش نے بڑے بے چین سے لہجے میں کہا، تم اس کے لیے بہت پریشان ہو، حالانکہ جنات انسانوں کے بارے میں کبھی اس قدر پریشان نہیں ہوتے۔ بابا محمد بخش نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ایک تو وہ ہمارے قبیلے کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسرا مجھے سید چراغ شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ عمران صاحب پاک ایشیا اور پوری مسلم دنیا کے انسانوں کے لیے بھی بہت بڑا سرمایہ ہے۔ سید چراغ شاہ صاحب ویسے بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور میری درخواست پر انہوں نے خصوصی طور پر عمران صاحب کو اس کام کے لیے کہا تھا، اس لیے میں پریشان ہو رہا ہوں۔ لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کا سید چراغ شاہ صاحب سے رابطہ ہوا ہے؟ کیا کہا ہے انہوں نے؟ سردار اشتاش نے بے چین ہو کر پوچھا۔ ہاں، میرا رابطہ ہوا ہے، میں نے تمہارے بتائے ہوئے حالات ان کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا ہے کہ عمران کے لیے کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ سردار اشتاش کو پیغام دے دیا جائے کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے پریشان نہ ہوا کرے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم نے سوچ سمجھ کر عمران کا اس کام کے لیے انتخاب کیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ عمران اپنی ذہانت اور کارکردگی کی بنا پر کامیاب رہے گا۔ بابا محمد بخش نے کہا، او پھر ٹھیک ہے، بے حد شکریہ بابا، اب میں پوری طرح مطمئن ہوں، اب مجھے اجازت دیں۔ سردار اشتاش نے مطمئن لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے میری ایک گزارش ہے کہ جب عمران اپنے کام میں کامیاب ہو جائے تو مجھے اس کے پاس لے جائے، میں اس سے مزید باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مرشد سید چراغ شاہ صاحب نے اس کے بارے میں جس اطمینان کا اظہار کیا ہے، میں اس سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ بابا محمد حکیم بخش نے کہا، ٹھیک ہے جناب، اب اجازت دیں۔ سردار اشتاش نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تو بابا محمد حکیم بخش نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت صحرا میں چلتا ہوا کسیارا کی رہنمائی میں آگے بڑھتا رہا، اور پھر انہیں دور سے ریت کے درمیان ایک اونچا سنگی ستون نظر آنے لگ گیا۔ اس ستون پر کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن نہ ہی تحریر پڑھی جا رہی تھی اور نہ عمران کو یہ سمجھ آ رہی تھی۔ یہ ستون حدود ہے؟ عمران نے کسیارا سے پوچھا۔ ہاں، اس ستون کے اندر کنٹیلا قبیلے کی حدود ہے، دوسری طرف نہیں ہے، کسیارا نے جواب دیا۔ اس ستون پر کیا لکھا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہ جناتی زبان ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے کنٹیلا قبیلے کی حدود شروع ہو رہی ہے، اسی لیے جنات بغیر سردار کی اجازت کے اس حدود میں داخل نہ ہوں، ورنہ انہیں سزا کے طور پر جلا کر فنا کر دیا جائے گا۔ کسیارا نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس ستون کے پاس پہنچ گئے۔ عمران نے دیکھا کہ سردار کنٹیلا ستون کی اندرونی طرف ریت پر پڑا ہوا تھا۔ کیا یہاں کنٹیلا قبیلے کے جنات موجود ہیں؟ عمران نے کسیارا سے پوچھا۔ ہاں، لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آ سکتے، کسیارا نے جواب دیا۔ لیکن میں نے تو کہا تھا کہ سردار کنٹیلا کا جسم قبیلے کی حدود سے باہر ہونا چاہیے، لیکن یہ تو اندر پڑا ہوا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا جسم اٹھا کر حدود سے باہر رکھ دو، کسیارا نے اونچی آواز میں کہا۔ تو دوسرے لمحے
सरदार कंटेला का जिस्म हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया और फिर वो जैसे हवा में तैरता हुआ सतून की दूसरी तरफ रेत पर टेक गया। जिस माबद से हम आए हैं वहाँ भी जिन्नात मौजूद हैं? इमरान ने पूछा। नहीं, ये मुकद्दस माबद है, इसमें सवाए खसूसी इजाज़त के कोई दाखिल नहीं हो सकता। कसियारा ने कहा। किसकी इजाज़त? इमरान ने चौंक कर पूछा। माबद के बड़े पुजारी की। कसियारा ने कहा। वो पुजारी हमें तो नजर नहीं आया, क्या वो भी जिन है? इमरान ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, वो भी जिन है, इसे तुम्हारी वजह से हटा दिया गया था। कसियारा ने जवाब दिया। इस माबद को क्यों कायम रखा गया है? वहाँ क्या होता रहता है? इमरान ने पूछा। वहाँ साल में एक बार तमाम कंटेला कबीले के जिन्नात और पूरी दुनिया में फैले हुए शैतान के पैरोकार जिन्नात इकट्ठे होकर शैतान की पूजा करते हैं और उससे अहद करते हैं कि वो उसके वफादार रहेंगे। कसियारा ने जवाब देते हुए कहा। ये काम तो वो माबद के बाहर भी कर सकते हैं। इमरान ने कहा। हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि माबद की वजह से उन्हें हाथ शैतानी ताकतें मिलती हैं। कसियारा ने जवाब दिया। टाइगर वुडी चार्जर कहाँ है? इमरान ने टाइगर की तरफ मुड़ते हुए कहा। तो टाइगर ने जेब से एक रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकाल कर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने उस पर लगा हुआ एक बटन प्रेस किया तो उस पर एक जर्द रंग का बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। शैतान की पूजा का शैतानी मरकज तो पहले ही खत्म कर दूं, फिर बात होगी, इमरान ने कसियारा से कहा। और फिर इससे पहले कि कसियारा कुछ कहता, इमरान ने दूसरा बटन प्रेस कर दिया। आले पर सुर्ख रंग का एक बल्ब धमाके से जला और बुझ गया। इसके साथ ही वो जर्द रंग का बल्ब भी बुझ गया और दूसरे लम्हे दूर सहरा में एक इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ और रेत के बादल आसमान की तरफ बुलंद होते दिखाई दिए। ये क्या हो गया है? कसियारा ने हैरत से चीखते हुए कहा। अयूब सितारे का माबद तबाह हो गया है, इमरान ने बड़े मुतमईन से लहजे में कहा। तो कसियारा पागलों के से अंदाज में चीखता हुआ वापस सहरा में इस तरफ को दौड़ने लगा जिधर से वो आए थे। इसके दोनों हाथ उसके अकब में बंधे हुए थे। इमरान ने हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल सीधा किया, लेकिन फिर उसने हाथ झुका लिया। इसी लम्हे कसियारा एक टेले की ओट में जाकर उनकी नज़रों से गायब हो गया। बास, आपने इस शैतान को गोली नहीं मारी? जोसेफ ने कहा। मैंने सोचा तो था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आ गया कि एक तो वो बंधा हुआ है, दूसरा उसकी मेरी तरफ पुश्त थी और मुझे किसी बंधे हुए बेबस आदमी पर और वो भी उसकी पुश्त पर फायर करना मुझे अच्छा नहीं लगा। इमरान ने जवाब दिया। बास, ये शैतान का पैरोकार है, आप उस पर रहम क्यों करते हैं? जोसेफ ने कहा। मुझे मालूम है, लेकिन मैं अपने असूलों के खिलाफ काम नहीं कर सकता, इमरान ने जवाब दिया। तो जोसेफ हॉर्न बेचकर खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद अचानक एक टेले की ओर से कसियारा वापस आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इमरान ने देखा कि उसके दोनों हाथ खुले हुए थे, उसके कांधे झुके हुए थे और चेहरे पर इंतहाई मुर्दनी छाई हुई थी। तुमने क्या गदब किया? तुमने शैतान का सबसे बड़ा मोहब्बत तबाह कर दिया है और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए अब मुझे शैतान खौफनाक सजा देगा। काश तुम ऐसा ना करते, तुमने मेरी तमाम मेहनत पर पानी फेर दिया है, मुझे भी मार डालो, कसियारा ने चीख कर रोते हुए कहा। तुम इंसान होकर शैतान से डरते हो, शैतान तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? इमरान ने कहा। तो कसियारा बेइख्तियार चौंक पड़ा। वो बड़ी ताकतों का मालिक है, वो मुझे हलाक कर देगा, वो मुझे इबरतनाक सजा देगा, कसियारा ने जैसे लाशऊरी अंदाज में बोलते हुए कहा। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है कसियारा, हमारा ईमान है कि जो इंसान अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करता है, शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। मम मैं भी मुसलमान, कसियारा ने यकलहत कहना शुरू किया, लेकिन दूसरे लम्हे वो हवा में उछला और फिर एक धमाके से नीचे जा गिरा और इसके साथ ही उसका जिस्म इस तरह तोड़ने मुड़ने लग गया जैसे चारों तरफ से उस पर लाठियां बरसाई जा रही हों। उसके हलक से निकलने वाली चीखों से सहरा का वो हिस्सा गूंज उठा था। इमरान ये सूरत हाल देखकर तेजी से आगे बढ़ा। उसने कसियारा का एक हाथ पकड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे कसियारा ने उसके हाथ में पकड़ा हुआ मशीन पिस्टल झपट लिया और उछलकर एक तरफ हट गया। हा हा हा, अब तुम बचकर नहीं जा सकते, कसियारा ने भरपूर कहकहा लगाते हुए कहा। उसकी हालत अब बिल्कुल ठीक थी। तो तुम ड्रामा कर रहे थे, इमरान ने होंठ बेचते हुए कहा। हाँ हाँ, ये ड्रामा नहीं, शैतान के दुश्मन का खात्मा है, कसियारा ने कहा और इसके साथ ही उसने हाथ में पकड़े हुए मशीन पिस्टल का रुख इमरान की तरफ किया ही था कि यकलहत तरतराहट की आवाज़ों के साथ ही वो यकलहत चीखता हुआ उछलकर नीचे गिरा। उसके हाथ से मशीन पिस्टल निकल गया था जिसे इमरान ने उठा लिया। कसियारा का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया था। वो चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गया। ये फायरिंग जोसेफ ने की थी, ये शैतान था बास, मुजस्सिम शैतान, इसीलिए मैंने इसे मार दिया है, जोसेफ ने बड़े पुरसुकून लहजे में कहा। हाँ, ये वाकई शैतान का पैरोकार था, मैं तो समझा था कि शायद ये शैतान से बचने के लिए मुसलमान होना चाहता है, इसीलिए मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन ये वाकई ड्रामा कर रहा था। लेकिन तुमने जल्दी की। बहरहाल ठीक है, इमरान ने कहा और तेजी से वापस तून की तरफ मुड़ गया। अचानक एक आदमी नमूदार हुआ जिसका कद जोसेफ और जवाना से भी लंबा था। जिस्म दुबला पतला था और जिस्म की मुनासबत से उसका सर काफ़ी बड़ा था। अलबत्ता उसकी आंखें छोटी थी, वो सर से गंजा था, हत्ता कि उसके चेहरे पर भी भुवों और पलकों तक के बाल ना थे। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा सुर्ख रंग का राड हो। हमारे सरदार को छोड़ दो, हम उसके बदले तुम्हें मालो दौलत दे सकते हैं, इस आदमी ने अजीब सी चीखती हुई आवाज़ में इमरान से मुखातिब होकर कहा। तुम कौन हो?
عمران نے حیرت بھرے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام کاچو ہے اور میں سردار کنٹیلا کا نائب ہوں۔ میں نے تمہارے وعدے کے مطابق سردار کنٹیلا کو یہاں لا کر رکھ دیا ہے۔ کسیارا نے مجھے کہا تھا کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے گا، لیکن اس کی بجائے تم نے اسے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے ہم تم سے خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ تم ہمارے سردار کو آزاد کر دو، اسے ہوش میں لے کر آؤ۔ کاچو نے کہا، تم اور تمہارا سردار سب شیطان کے پیروکار ہیں، اس لیے میں تمہارے سردار کو نہیں چھوڑ سکتا اور میں اسے اسی حالت میں اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اسے سردار اختاش کے حوالے کر دوں گا، پھر سردار اختاش جانے اور تمہارا سردار جانے۔ عمران نے کہا، تم یہ لوہے کے آگ برسانے والے ہتھیار اپنی جیبوں میں ڈالو تاکہ تم سے تفصیلی بات ہو سکے۔ کاچو نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا، تم بھی کسیارا کی طرح مجھے فریب دینا چاہتے ہو، لیکن یہ بتا دوں کہ اس کے باوجود تم شیطان کے پیروکار ہمارے قریب نہ آ سکو گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ہم جنوں کے درمیان کیوں آئے ہو؟ ہم نے تم انسانوں کو تو کچھ نہیں کہا ہے، یہ تو کنٹیلا قبیلے اور اخنوخ قبیلے کے درمیان جنگ ہے، دو جنات قبیلوں کے درمیان جنگ ہے۔ یہ تو سردار اختاش نے زیادتی کی ہے کہ وہ تم انسانوں کو درمیان میں لے کر آیا ہے۔ تم ہٹ جاؤ، ہم سردار اختاش اور اس کے قبیلے سے مقابلہ کر لیں گے۔ کاچو نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہے کاچو، تم شاید اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتے ہو، اسی لیے تم نے اپنی طرف سے یہ بات کی ہے۔ یہ دو جنات قبیلوں کے درمیان جنگ نہیں ہے، خیر و شر کے درمیان جنگ ہے۔ اگر واقعی یہ دو جنات قبیلوں کے درمیان جنگ ہوتی تو میں اس میں مداخلت نہ کرتا اور نہ مجھے اس کا حکم دیا جاتا، لیکن یہ خیر و شر کی جنگ ہے اور تم اور تمہارا سردار اور تمہارا قبیلہ شر کے نمائندے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم انسانوں کو دولت چاہیے، بتاؤ جتنی دولت تم چاہو تمہیں مل سکتی ہے، تم درمیان سے ہٹ جاؤ۔ کاچو نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہے کاچو، یہ ضروری نہیں کہ سب انسان ہی دولت کی خواہش رکھتے ہوں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، دیکھو تم کسی سردار جن کو ہلاک نہیں کر سکتے، اسی لیے تم سردار کنٹیلا کو ہلاک تو کر ہی نہیں سکتے، اسی لیے تم کب تک سردار کنٹیلا کو بے ہوش رکھو گے؟ کاچو نے پینترا بدلتے ہوئے کہا، میں واقعی بڑے طویل عرصے تک اس مسئلے پر پریشان رہا ہوں، لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ جب تک تم انسان کے روپ میں ہو تب تک تمہیں بالکل اسی طرح فنا کیا جا سکتا ہے جیسے کہ انسانوں کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اب اگر میں تمہارے سردار کنٹیلا کے جسم میں مشین پسٹل کی گولیاں اتار دوں تو یہ بالکل اسی طرح فنا ہو جائے گا جس طرح میرے ساتھیوں کی گولیوں سے کسیارا ہلاک ہوا ہے۔ عمران نے جواب دیا، تمہیں جس نے بھی یہ بات بتائی ہے غلط بتائی ہے، جنات کو انسانوں کی طرف فنا نہیں کیا جا سکتا، تمہاری اور ہماری طاقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھو میں اس وقت انسان کے روپ میں ہوں، تم بے شک مجھ پر گولیاں چلا کر دیکھ لو۔ کاچو نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ جیسے ہی میں ٹریگر دباؤں گا تم اصل روپ میں چلے جاؤ گے، اس طرح گولی ضائع ہو جائے گی، لیکن تمہارا سردار بندہ ہونے کی وجہ سے اصل روپ میں نہیں جا سکتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تم سردار کو بے شک بندہ رہنے دو، لیکن اسے ہوش میں لے کر آؤ تاکہ ہم اس سے بات کر سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے وعدہ لے لیں کہ وہ آئندہ سردار اختاش اور اس کے قبیلے کے خلاف کام نہ کرے۔ کاچو نے کہا، ہاں یہ بات ہو سکتی ہے۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ جوانا کی طرف مڑ گیا، جوانا اس کی ناک سے اینٹی گیس کی شیشی لگا دو۔ عمران نے جیب سے وہ بوتل نکالی اور جوانا کی طرف بڑھا، جوانا نے اس کا ڈھکن کھولا اور پھر جھک کر اس نے شیشی کو سردار کنٹیلا کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد جب سردار کنٹیلا کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو جوانا نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے واپس جیب میں ڈال لیا۔ تھوڑی دیر بعد سردار کنٹیلا نے آنکھیں کھول دیں اور دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی خونی کبوتر کی طرح سرخ آنکھیں عمران پر جمی ہوئی تھی۔ تم میرے دشمن، تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ معبد، وہ کسیارا، سردار کنٹیلا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں کاچو پر جم گئیں اور وہ خاموش ہو گیا۔ عمران نے دیکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ اچھا تو تم نے کسیارا کو ہلاک کر دیا اور شیطان کے معبد کو تباہ کر دیا اور تم سمجھ رہے ہو کہ تم سردار کنٹیلا کو بھی ہلاک کر دو گے؟ اچانک سردار کنٹیلا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسی یکلہت نیچے گر گئی اور دوسرے لمحے پلک جھپکنے سے پہلے وہ غائب ہو گیا۔ عمران تیزی سے کاچو کی طرف مڑا لیکن کاچو بھی غائب ہو چکا تھا۔ یہ رسی کس طرح کھل گئی ہے؟ عمران نے آگے بڑھ کر رسی اٹھاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، باس اس کی گانٹ باقاعدہ کھولی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کام نظر نہ آنے والے جنات کا ہے، وہ اپنے سردار کو ہوش میں تو نہیں لا سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ گیم کھیلی ہے۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں واقعی بہرحال ٹھیک ہے، میں بھی بس اور بے ہوش پر فائر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آؤ اب ہم واپس چلیں۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ اب تم کہیں نہیں جا سکو گے۔ اچانک پشت کی طرف سے عمران کو چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو عمران تیزی سے مڑا۔ اس نے سردار کنٹیلا کو انسانی روپ میں کھڑے دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی عمران مڑا وہ غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی عمران اور اس کے ساتھیوں کے چاروں طرف یکلہت ریت کے تیز اور اونچے بگولے سے گھومنے لگے۔ یہ انتہائی خوفناک بگولے تھے اور پھر ان بگولوں کا دائرہ تیزی سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے گرد تنگ ہونے لگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان سب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چند لمحوں بعد
وہ ان خوفناک بگولوں میں پھنس کر ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یکلہت عمران نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چاروں طرف گھوم کر پھونک ماری تو بگولے یکلہت غائب ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی بے شمار رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر آہستہ آہستہ خاموشی طاری ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ باز ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ اصل اور قدرتی بگولے نہیں تھے بلکہ یہ شیطانی سلسلہ تھا، اسی لیے میں نے آیت الکرسی پڑھ کر چاروں طرف پھونک ماری ہے جس سے شیطان کا حربہ ختم ہو گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، باس اب یہاں رک کر کیا کرنا ہے؟ وہ سردار کنٹیلا تو بھاگ گیا ہوگا؟ جوزف نے کہا، ہاں اب آؤ چلیں، اس کے پاس یہی شیطانی حربہ تھا وہ جو ہم پر استعمال کر سکتے تھے اور وہ انہوں نے کر لیا ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور وہ پھر واپس مڑ گیا۔ ایک حربہ ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بے بس ہو گئے ہیں، ہمارے پاس لاکھوں شیطانی حربے ہیں، تم کن کن کا خاتمہ کرو گے؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ اب تم زندہ بچ کر یہاں سے نہیں جا سکو گے۔ اچانک عمران اور اس کے ساتھیوں کی پشت کی طرف سے سردار کنٹیلا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران اور اس کے ساتھی بجلی کی سی تیزی سے مڑے لیکن سردار کنٹیلا کی صرف ایک جھلک انہیں نظر آئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔